ایک بہت بڑا ڈاکو تھا اور وہ نکل پڑا سفر پہ۔ پہلے زمانے کا واقعہ ہے، قبیلہ کرد کا ایک ڈاکوؤں کی پوری جماعت وہ ایک مرتبہ سفر پہ چلی گئی۔ تو سفر میں کیا ہوا کہ ایک جگہ پر انہوں نے آرام کیا، وہ لیٹ گئے، لیکن جو ان کا بڑا سردار تھا وہ جاگتا رہا، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ کھجور کے دو درخت ہیں، ایک پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور دوسروں کے اوپر کھجوریں نہیں لگی۔ جس کے اوپر کھجوریں نہیں لگی جس کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں، ایک چڑیا وہاں سے ایک کھجور توڑتی ہے اور دوسرے درخت پر جا کر جو خشک ہے اس کے اوپر رکھ کے آ جاتی ہے، پھر ایک کھجور توڑتی ہے، پھر اس کے اوپر رکھ کے آ جاتی ہے۔ اس طرح اس نے کئی مرتبہ کیا، اور اب یہ بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھتے دیکھتے تو اس نے سوچا کہ یا اللہ، آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ اس نے جب اوپر چڑھ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک اندھا سانپ منہ کھولے ہوئے لیٹا ہوا ہے، اور یہ چڑیا کھجور توڑ کر اس کے منہ میں جا کر ڈال کر آ جاتی ہے۔ تو بس یہیں سے اس کا دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر آیا، اور اس کا دل جو ہے وہ پس گیا۔ یہ کیا کہنے لگا کہ اس نے کہا، اے اللہ، یہ ایک سانپ جو زہریلا جانور، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم فرمایا کہ جہاں دیکھو اس کو مار دو، جب وہ اپنی روزی سے بیٹھ گیا اور یہ اندھا ہو گیا تو نے اس کو رزق پہنچانے کے لیے ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی، اور میں تیرا بندہ ہو کے میں کس کام میں لگا ہوا ہوں؟ لوگوں کو لوٹنے میں لگا ہوا ہوں۔ بس اس نے وہیں سے پکی توبہ کی کہ اے اللہ، تیری بارگاہ میں پکی توبہ، آئندہ کے بعد میں کبھی بھی آپ کے بندوں کو نہیں لوٹوں گا۔ اور وہ جو سارا سامان، ہتھیار وغیرہ تھے، وہ سارے کے سارے جو لوگوں کو لوٹنے میں لگتے تھے، وہ سارے کے سارے وہیں پہ پھینک دیے، اور رونا شروع کیا، رو رہا ہے۔ اتنے میں باقی بھی اٹھ گئے، انہوں نے پوچھا، سردار کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے سارا کا سارا واقعہ سنایا، اور آخر میں کہا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ساری پچھلی زندگی سے توبہ کر لی، اور دوبارہ میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں، جب آپ نے توبہ کر لی تو ہم سب کے سب توبہ کرتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر ان سب نے بھی توبہ کر لی۔ پھر وہیں سے انہوں نے کیا کیا، حج کا پروگرام بنایا، اور وہیں سے سیدھا حج کو چل پڑے۔ تو جب راستے میں ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پہ ایک عورت بہت سارا سامان اٹھا کے لائی، اور اس کا جو بڑا سردار تھا اس کا نام پوچھنے لگی کہ اس نام کا آدمی تمہارے اندر ہے؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں جی میں ہوں۔ تو اس نے کہا، یہ سارا کا سارا سامان جو ہے نا، یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو اس نے کہا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دن سے زیارت ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کا اتنا سامان جو ہے نا، اپنے گھر میں سے اتنا سامان فلاں نام کے آدمی کو دے آؤ، لہذا یہ تمہیں میں نہیں دے رہی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہ تمہیں لینا پڑے گا۔ تو یہ جب اس نے یہ کہا تو پھر اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ سارے کے سارے حج پہ پہنچے اور اللہ کی بارگاہ میں پکی توبہ کی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، انسان کو روزی کے لیے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے روزی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ 3 پتھروں میں رزق عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، اور کافر جو اس کو مانتا ہے نہیں وہ اس کو بھی دیتا ہے، تو مسلمان تو پھر بھی اس کو مانتا ہے، اور
جو شخص 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ اس کی رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، باقی 4 انعام مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔